ٹھیک ہے. اس کے بعد پروسیس ہم سلیکٹ کرتے ہیں, ہم اپنے کورس والی چیزوں کی طرف آتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اسٹارٹ ہم کہاں سے لیتے ہیں؟ آل پروسیسز سے. جس طرح ہم میٹیریل میں اسٹارٹ لیتی تھی آل ٹائپس آف میٹیریل سے, ہم اسٹارٹ لیتی تھی آل ٹائپس آف میٹیریل سے. تو اسی کیس میں ہم اسٹارٹ لیں گے آل پروسیسز سے. سب سے پہلے ہمارے سامنے سارے پروسیسز موجود ہوں گے, تو اس میں ہم سلیکٹ کریں گے ٹرانسلیٹ ڈیزائن ریکوائرمنٹس. ٹرانسلیٹ ڈیزائن ریکوائرمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے ریکوائرمنٹس کو دیکھ لیں. آئیڈینٹیفائی ڈیزائن مٹیریل کلاس شیپ کلاس اینڈ پروسیجر ایٹریبیوٹس. سارے پروسیسز موجود ہیں, آپ اپنے ریکوائرمنٹس کو دیکھ لیں, اس کے مطابق مٹیریل کلاس لے لیں. کون سا مٹیریل میں سلیکٹ کروں گا؟ میٹل ہوگا, پالیمر ہوگا, سرامکس ہوگا, کمپوزٹ ہوگا. پھر شیپ کلاس, کون سا شیپ ہم بنائیں گے؟ سرکولر شیپ ہوگا, پرزمیٹک شیپ ہوگا, کوئی اور شیپ ہوگا. پروسیس ایٹریبیوٹس, کون سا پروسیس ہم لیں گے. ٹھیک ہے, تو اس ریکوائرمنٹ کو ہم دیکھیں گے. اسکرین یوزنگ کنسٹرینٹ, اس کے بعد آپ اسکریننگ کر لیں اور اس کو کم کر لیں. اسکریننگ میں اس کو آپ کم کر لیں. فرض کریں 10 پروسیسز ہے تو 10 سے آپ 5 پہ آ جائیں. ایلیمینیٹ پروسیسز دیٹ کین ناٹ میٹ دی ٹرانسلیٹڈ ڈیزائن ریکوائرمنٹ. وہ پروسیس ریجیکٹ کر لیں جو آپ کی ڈیزائن ریکوائرمنٹس کو پورا نہ کریں. رینک یوزنگ آبجیکٹو بائی ڈیزائر بیچ سائز بائی ریلیٹیو کاسٹ. کتنے کوانٹٹی آپ بناتے ہیں, آپ کا ریلیٹیو کاسٹ کتنا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ اس کو فردر کم کر لیں. سیک سپورٹنگ انفارمیشن, ریسرچ دی فیملی ہسٹری آف ٹاپ رینک پروسیس. ٹھیک ہے, آپ لٹریچر ریویو کر لیں, سافٹ ویئر چیک کر لیں. ٹھیک ہے, اور فائنل پروسیس چوائس, فائنل پروسیس سلیکٹ کر لیں. جس طرح ہمارے ساتھ مٹیریل سلیکشن میں مختلف سٹیجز تھے, اس طرح ہمارے ساتھ پروسیس سلیکشن میں بھی مختلف سٹیجز ہیں. تو مختلف سٹیجز کو آپ کراس کر کے فائنل پروسیس آپ سلیکٹ کریں. ٹرانسلیشن آف پروسیسز ریکوائرمنٹس. اب یہ بھی آپ لوگوں نے پڑھا ہے فنکشن, what must the process do. ٹھیک ہے, کون سا پروسیس ہے اور اس کا کیا فنکشن ہے؟ شیپ, جوائن, فنش. کنسٹرینٹ, what material, shape, size, precision etc. مطلب منیمم تھکنیس کتنا ہے, پریسیجن کتنا ہونا چاہیے, سائز کتنا ہے, شیپ کون سا شیپ ہے. ٹھیک ہے, آبجیکٹو, what is to be maximized or minimized. کاسٹ, ٹائم, کوالٹی. ٹھیک ہے, اس پہ ہم مطلب کوالٹی بیسٹ کوالٹی والا بنانا ہے یا لو کوالٹی والا یا آپٹیمم کوالٹی والا. کاسٹ آپٹیمم چاہیے یا بعض کنڈیشن میں کاسٹ خیر زیادہ آ جائے لیکن صحیح پروسیس اور فائنل صحیح پروڈکٹ بنانا ہے. ٹائم, کتنا ٹائم اس کے لیے ریکوائرڈ ہے, منیمم, میکسیمم, آپٹیمم. پری ویریبل چوائس آف پروسیس. پہلے ہمارے ساتھ پری ویریبل میں چوائس آف مٹیریل تھا, اب اس میں ہمارے ساتھ پری ویریبل چوائس آف پروسیس ہے اور پروسیس چینج آپشن. اب پروسیس مٹیریل میٹرکس. اب اس چارٹ کو آپ دیکھ لیں, یہ آپ بک سے بھی دیکھ سکتے ہیں, سافٹ ویئر سے بھی آپ اس کو بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اب ادھر دیکھ لیں پروسیس مٹیریل میٹرکس. ہمارے ساتھ میٹلس ہے, پیرس. تو اگر ہمارے ساتھ میٹل ہو اور پیرس میٹلس ہو تو اس پہ ہم کون کون سی پروسیس کر سکتے ہیں. جو جہاں پہ ڈاٹ ہے یہ پروسیس ہم کر سکتے ہیں, جہاں پہ ڈاٹ نہیں ہے وہ پروسیس ہم نہیں کر سکتے. اب ادھر دیکھ لیں میٹلس, پیرس میٹلس میں سینڈ کاسٹنگ ہم کر سکتے ہیں, ٹائر کاسٹنگ کر سکتے ہیں, انویسٹمنٹ کاسٹنگ کر سکتے ہیں, لو پریشر کاسٹنگ نہیں کر سکتے. یہ تو ریجیکٹ ہو گیا. فورجنگ کر سکتے ہیں, ایکسٹروجن نہیں کر سکتے, ریجیکٹ ہو گیا. شیٹ فارمنگ, پاؤڈر میتھڈ, الیکٹرو مشیننگ, کنونشنل مشیننگ یہ کر سکتے ہیں. یہ انجیکشن مولڈنگ, بلو مولڈنگ, کمپریشن مولڈنگ, روٹیشنل مولڈنگ, تھرمل فارمنگ, پالیمر کاسٹنگ, ریزن ٹرانسفر مولڈنگ, یہ وغیرہ یہ ساری یہ ریجیکٹ ہوگی. تو ہمارے ساتھ یہ کتنے پروسیس ہیں؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 میں کتنے سلیکٹ ہو گئی؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 مطلب 20 میں آپ کے ساتھ شیپنگ میں 8 پروسیسز ہیں, اس سے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ 12 ریجیکٹ ہو گئی. سافٹ ویئر میں 12 ریجیکٹ کر دیا. اس 8 میں آپ فائنل سلیکشن کریں گے. جوائننگ میں ہمارے ساتھ ایڈہیسو کر سکتے ہیں میٹل سے, ویلڈنگ کر سکتے ہیں اور فاسٹنگ کر سکتے ہیں. ویلڈنگ پالیمر نہیں کر سکتے کیونکہ یہ میٹلس ہیں, تو کلیئر بات ہے کہ ویلڈنگ پالیمر ہم اس سے نہیں کر سکتے. اس طرح فینیشنگ میں ہم مشیننگ, گرینڈنگ, لیپنگ, پالشنگ سارے کر سکتے ہیں.
اس طرح نان پیرس میٹلس کے لیے یہ پروسیس کر سکتے ہیں، یہ نہیں کر سکتے ہیں، یہ 3 جوائننگ کر سکتے ہیں، 1 نہیں کر سکتے، فنیشنگ سارے کر سکتے ہیں۔ سرامکس میں ہم 3 قسم کے کر سکتے ہیں شیپنگ پروسیس، باقی نہیں کر سکتے۔ جوائننگ میں 2 کر سکتے ہیں، 2 نہیں کر سکتے۔ فنیشنگ میں 3 کر سکتے ہیں، 1 نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ اس طرح گلاسز کے لیے، اس طرح الاسٹومرز کے لیے، اس طرح تھرموپلاسٹکس کے لیے، اس طرح تھرموسٹس کے لیے، اس طرح پالیمر فومز کے لیے، اس طرح کمپوزٹس کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ نے پروسیس مٹیریل میٹرکس چارٹ آپ نے دیکھ لیا، کس مٹیریل کے لیے کون کون سا پروسیس آپ کر سکتے ہیں، کون سا نہیں کر سکتے۔ جو آپ کر سکتے ہیں اس میں آپ فائنلی ایک سلیکٹ کریں گے، اس کا موازنہ کر کے کاسٹ کو دیکھیں گے، کوالٹی کو دیکھیں گے، مختلف قسم کے فیکٹر کو دیکھیں گے، اس فیکٹر کی بنا پہ آپ فائنل سلیکشن کریں گے۔ شیپ کلاسیفیکیشن، مختلف قسم کی شیپس ہیں، پرزمیٹک ہے، شیٹ ہے، 3 ڈائمینشنل۔ پرزمیٹک میں ایک سرکولر، ایک نان سرکولر، شیٹ میں سر پلیٹ یہ شیٹ، ڈش شیٹ، یہ جس طرح جی سر یہ بتائیں۔ مٹیریل کے بارے میں تھوڑا بتا دیں کہ یہ نان فیرس اور یہ کہاں پہ یوز ہوتے ہیں؟ جی تو میٹیریل کی اپلیکیشنز، جس طرح ہمارے ساتھ میٹلس ہیں، جس میں میٹل میں ہمارے ساتھ پیرس میٹلس ہیں جس میں آئرن موجود ہو، نان میٹل ہے جس میں آئرن نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اس طرح یہ تو میں نے پہلے ایکسپلین کر دیا ہے پہلے کلاسز میں، ٹھیک ہے۔ ہمارے ساتھ میٹل جو آئرن والے میٹلس ہے، ایسے میٹل جس میں آئرن موجود ہو، ایسے میٹل جس میں آئرن موجود، نان پیرس ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے ٹائپس یہ سارے میں نے بتائے ہیں، لیکن اس کی اپلیکیشن کو ہم دیکھیں گے۔ فیرس میٹل ہم وہاں بھی یوز کرتے ہیں جہاں پہ ویٹ مسئلہ نہ ہو، کیونکہ اس کی ویٹ زیادہ ہوتا ہے، اس کی ڈینسٹی زیادہ ہوتی ہے، اور اس میں یہ کروڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں کروجن کا مسئلہ آتا ہے، اس کو ہم دیکھیں گے۔ نان پیرس جس طرح ایلومینیم ہے، ٹھیک ہے، تو یہ یا ٹائٹینیم ہے، یہ ہم وہاں پہ یوز کرتے ہیں جہاں ڈینسٹی مسئلہ، ویٹ مسئلہ ہو۔ آپ کو پتہ ہے آپ اسٹیل کا آپ یوز کرتے ہیں، اور آپ ایلومینیم اور اس کے علاوہ ٹائٹینیم، نکل، کاپر کا آپ یوز کرتے ہیں، تو ہم میٹل اس کی پراپرٹی کو دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو فیرس ایسے میٹل ہے، عموماً یہ کروڈ ہوتا ہے، اس میں کروجن آتا ہے۔ دوسرا اس کا ڈینسٹی بہت زیادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا اسٹرینتھ بھی زیادہ ہو، نان پیرس کے مقابلے میں اس کا اسٹرینتھ زیادہ ہوتا ہے، لیکن اسٹرینتھ کے ساتھ ساتھ اس کی ڈینسٹی بھی زیادہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو میٹل تو یا تو ہم کمپوزٹ میں ہم ایز اے فائبر یوز کرتے ہیں، جس طرح آپ کے ساتھ کنکریٹ ہے، آپ جب گھروں کے چھت بناتے تو اس میں آپ پیرس میٹل ایز اے فائبر یوز کرتے ہیں، اور باقی جو سیمنٹ اور ریت وغیرہ وہ ایز اے میٹرکس یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کی بہت زیادہ اپلیکیشن ہے، سارے تو میں نہیں بتا سکتا، لیکن میں اتنا بتا سکتا ہوں کہ میٹل یہ جو پیرس میٹل ہے یہ ہیوی ہوتے ہیں، جو نان پیرس میٹل ہے یہ لائٹ ہوتے ہیں، اس کی ڈینسٹی کم ہوتی ہے۔ پیرس میٹلز کی اسٹرینتھ زیادہ ہوتی ہے، نان پیرس میٹل کی اسٹرینتھ کم ہوتا ہے بنسبت پیرس کی۔ دونوں کا موازنہ کر، نان پیرس کا اسٹرینتھ بھی زیادہ ہوتا ہے، لیکن اگر ہم دونوں کا موازنہ کرتے ہیں تو نان پیرس کا اسٹرینتھ کم ہوتا ہے بنسبت پیرس کی، ٹھیک ہے۔ تو اس کی اپلیکیشن کے مطابق ہم اس کو یوز کرتے ہیں، جس طرح میں نے آپ کو ایگزامپل دی۔ کلیئر نہ ہو تو بتائیں جی۔ ٹھیک ہے سر، کلیئر ہے سر۔ باقی جو سرامکس کے گلاسز، الاسٹومر ہیں، یہ تھرموپلاسٹک، الاسٹومر، تھرموسٹس اور کمپوزٹ، یہ ساری پالیمر ہیں۔ یہ چار جو کمپوزٹ نہیں، یہ کمپوزٹ تو ادر کلاس ہے۔ الاسٹومر، تھرموپلاسٹکس، تھرموسٹس، یہ تینوں ہمارے ساتھ پالیمرز ہیں۔ تو اب ان میں فرق ہے، تھرموسٹ عموماً پالیمر ویک ہوتے ہیں، لیکن سارے پالیمر میں تھرموسٹ سب سے اسٹرانگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، سارے پالیمر میں تھرموسٹ سب سے اسٹرانگ ہوتے ہیں۔ یہ گلاسز بھی سرامکس ہیں، سرامکس گلاسز یہ سارے سرامکس ہیں، اس کی اسٹرینتھ بہت زیادہ ہوتی ہے لیکن یہ بریٹل ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی اپلیکیشن، اس کے پراپرٹی کے مطابق ہم اس کو یوز کرتے ہیں، کہاں پہ سرامک یوز کرنا ہے، کہاں پہ میٹل ہوتے ہیں۔ میں نے پہلے کلاس میں آپ کو بتایا تھا کہ کوئی بھی میٹیریل بیکار نہیں ہے، ہر میٹیریل کی اپلیکیشنز ہیں، لیکن اپنی اپنی جگہ پہ، ٹھیک ہے۔ مختلف قسم کے شیپس ہیں، یہ صرف ایگزامپل ہے، اس کے علاوہ اور بھی بہت زیادہ شیپس ہیں۔ آپ شیپ بناتے ہیں تو آپ پروسیس کو دیکھیں گے، کون سا پروسیس یہاں
सूटेबल है। अब सर्कुलर शेप बना, आपने प्रोडक्ट बनाना है, सर्कुलर बनाना है, तो कौन सा प्रोसेस इसका कौन सा प्रोसेस सूटेबल है? आप नॉन सर्कुलर बनाते हैं तो कौन सा प्रोसेस सूटेबल है? शीट, आप प्लेट शीट बनाते हैं या डेस्क शीट बनाते हैं, कौन सा प्रोसेस सूटेबल है? सॉलिड बनाते हैं, हालो बनाते हैं, तो कौन सा प्रोसेस सूटेबल है, मौजूद है, उसके मुताबिक हम, इसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा, ये सिर्फ एग्जाम्पल है। इसके अलावा प्रोसेस शेप मैट्रिक्स, आप पहले हमने मटेरियल, कौन सा मटेरियल कौन सी मटेरियल से कौन सा प्रोसेस कर सकते हैं। इस ग्राफ में आपको ये नज़र आता है कि आपके साथ मुख्तलिफ मटेरियल्स हैं, तो इस मटेरियल, हर मटेरियल पे आप मुख्तलिफ प्रोसेस कर सकते हैं, जो यहाँ पे आपको इस चार्ट से क्लियर हो गया। अब ये दूसरा वाला चार्ट जो यहाँ पे है, प्रोसेस शेप मैट्रिक्स, यहाँ पे आप मुख्तलिफ किस्म की शेप्स बनाते हैं, तो मुख्तलिफ किस्म की शेप्स के लिए कौन सा प्रोसेस हम कर सकते हैं, कौन सा नहीं कर सकते। अगर हम सर्कुलर प्रिज्मेटिक पार्ट बनाते हैं तो ये जो डार्ट है ये प्रोसेस हम कर सकते हैं, जहाँ पे डार्ट नहीं है ये प्रोसेस हम नहीं कर सकते। नॉन सर्कुलर प्रिज्मेटिक है, तो नॉन सर्कुलर प्रिज्मेटिक में जो डार्ट है वो प्रोसेस हम कर सकते हैं, जो डार्ट नहीं वो प्रोसेस हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जब आप केस स्टडी करते हैं तो केस स्टडी में जो डार्ट है वो ये तो आप रिजेक्ट करेंगे, फिर केस स्टडी में आप इसमें एक फाइनली एक सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इस पर केस स्टडीज करेंगे, इसे आप एक सिलेक्ट करेंगे फाइनल चॉइस। प्लेट शीट्स हैं, जो डार्ट है वो कर सकते हैं वो प्रोसेस, जो डार्ट नहीं वो नहीं कर सकते। डेस्क शीट है, जो डार्ट है वो कर सकते हैं, जो डार्ट नहीं वो नहीं कर सकते। इस तरह 3D सॉलिड और 3D हालो में जो डार्ट है वो प्रोसेस कर सकते हैं, जो जहाँ पे डार्ट नहीं है वो प्रोसेस नहीं कर सकते। इस तरह प्रोसेस मास रेंज चार्ट, अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, अगर हम सैंड कास्टिंग करते हैं, सैंड कास्टिंग, तो सैंड कास्टिंग में हमारे साथ कम से कम मास 1 kg होना चाहिए और मैक्सिमम 10 पावर 4, इस रेंज में हम मास यूज कर सकते हैं। मास 1 से कम नहीं होगा सैंड कास्टिंग में और 10 पावर 4 से ज़्यादा नहीं होगा। इस तरह अगर हम डाया कास्टिंग प्रोसेस करते हैं, डाया कास्टिंग, तो डाया कास्टिंग में हमारे साथ तकरीबन ये 0.08 है, मास 0.08 से कम नहीं होगा और ये तकरीबन 12, 13 या 15 है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। इस तरह हमारे साथ लो प्रेशर कास्टिंग है तो मास का ये रेंज होगा। फोर्जिंग है तो फोर्जिंग में कम से कम मास 0.1 मैक्सिमम 10 पावर 4 किलोग्राम। एक्सट्रूजन में कम से कम मास 1 किलोग्राम मैक्सिमम 10 पावर 3। ठीक है, इसका मतलब ये है जितनी भी हम प्रोसेस करते हैं उसमें हम मास के रेंज का पता होगा कि कम से कम मास इतना होना चाहिए मैक्सिमम। इसी रिक्वायरमेंट जो शेप हम बनाते हैं उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम इसी रेंज में मास लेंगे, इसी रेंज में। ठीक है, इस तरह प्रोसेस सिलेक्शन थिकनेस चार्ट, अब मुख्तलिफ किस्म की प्रोसेस करते हैं तो इसकी थिकनेस, कितना थिकनेस हम लेंगे शेप में, कितना थिकनेस नहीं लेंगे। ठीक है, प्रोसेस में तो सैंड कास्टिंग में कम से कम थिकनेस तकरीबन ये 7 मिलीमीटर है और मैक्सिमम 1000 मिलीमीटर है। मतलब कम से, अगर हम आप सैंड कास्टिंग करते हैं तो कम से कम थिकनेस 7, अगर हम 7 से कम थिकनेस कर ले तो वो वीक होगा। सैंड कास्टिंग में हम थिकनेस 7 मिलीमीटर से कम कर ले वीक होगा। 1000 मिलीमीटर से ज़्यादा होगा तो ये इसका वेट बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि इसका टेक इतना ज़्यादा होगा फिर इसका तो अपने वेट की वजह से फेल होगा। मैंने आपको पहले बता दिया कि अगर हम फेरस मेटल यूज़ कर लें तो फेरस मेटल का नुकसान ये है, अगर हम पूरा बिल्डिंग फेरस मेटल से बना लें, स्ट्रेंथ तो सही है लेकिन वो अपने वेट की वजह से फेल होगा। इसका वेट इतना ज़्यादा होगा कि वो फेल होगा। आप पूरा जहाज़ बनाते हैं, पूरा जहाज़ स्टील से बना लें तो स्टील का स्ट्रेंथ तो बहुत ज़्यादा है लेकिन ये अपने वेट की वजह से फेल होगा, वेट का मसला होगा। इस तरह आप हर एक प्रोसेस के लिए आपके साथ थिकनेस का रेंज होगा, उसके मुताबिक आप फाइनल सिलेक्शन करेंगे। प्रोसेस टॉलरेंस चार्ट, टॉलरेंस मैंने आपको बताया यूनिलेटरल, बाइलेटरल मिनिमम कितना होगा, अपर मैक्सिमम कितना होगा। तो सैंड कास्टिंग में मिनिमम 1 है, मैक्सिमम तकरीबन 5 है। इस तरह टॉलरेंस मिलीमीटर में है ये, तो हर प्रोसेस के लिए आपको टॉलरेंस गिवन है। ठीक है, तो टॉलरेंस इसी रेंज में होगा, इससे ज़्यादा मतलब इस रेंज से कम नहीं होगा, इससे ज़्यादा नहीं, इससे कम आता नहीं है और इससे ज़्यादा आप नहीं लाएंगे। ठीक है, इससे ज़्यादा आप कोशिश करें कि इस रेंज के अंदर टॉलरेंस आ जाए। हर प्रोसेस के लिए अपना टॉलरेंस रेंज गिवन है।
اس طرح مختلف قسم کے پروسیس اور اس کی اپلیکیشن. تو لیپنگ جو پروسیس ہے وہ ہم میرڈ میں یوز کرتے ہیں. اس کا فنش آپ کو گیون ہے مائکرو میٹر میں. پریسیجن گرینڈنگ اور لیپنگ ہائی کوالٹی بیئرنگ میں. پریسیجن گرینڈنگ سلینڈر پسٹن کیمز بیئرنگ میں. پریسیجن مشیننگ گیئر میں. آرڈنری مشین پارٹس میں. مشیننگ ان فنیشنگ کاسٹ سب کی اپلیکیشن گیون ہے. کہاں کہاں پہ آپ یوز کر سکتے ہیں. پروسیس سرفیس رفنس کا چارٹ. تو سرفیس رفنس اس کا رینج بھی اس میں گیون ہے. مختلف پروسیس کے لیے رفنس سینڈ کاسٹنگ کے لیے ڈایا کاسٹنگ کے لیے مختلف پروسیس میں اس کا رینج مائکرو میٹر میں گیون. ٹھیک ہے. رینکنگ اب یہ گراف کیا ہے نمبر آف پینسلز اور ریلیٹو کاسٹ پر پینسل. اب کاسٹ آپ پینسل آپ مختلف طریقوں سے بنا سکتے ہیں. آپ نائف سے چاقو کی مدد سے آپ پینسل بنا سکتے ہیں. الیکٹرک کی مدد سے آٹومیٹکلی آپ بنا سکتے ہیں. اور انٹیلیجنٹ مطلب 4 طریقوں سے آپ پینسل بنا سکتے ہیں. اگر آپ نائف چاقو سے پینسل بناتے ہیں تو کلیئر بات ہے اس کا کاسٹ کانسٹنٹ ہے. آپ ایک پینسل بناتے ہیں تو اس پہ فرض کریں 1 روپے خرچہ آتا ہے تو 50 سے 50 آتا ہے تو یہ کانسٹنٹ ہے. آپ الیکٹرک سے بناتے ہیں تو الیکٹرک والا یہ ہے انیشیل کاسٹ زیادہ ہوگا لیکن ٹائم کے ساتھ ساتھ کاسٹ ڈیکریز ہوتا ہے. آپ آٹومیٹکلی بناتے ہیں تو آٹومیٹکلی والا یہ گراف ہے. انیشیل کاسٹ بہت زیادہ ہے لیکن ٹائم کے ساتھ کاسٹ بہت زیادہ ڈیکریز. اس طرح میں نے آپ کو بتایا بیچ سائز کو آپ دیکھیں گے مطلب اگر آپ 5000 پینسل بناتے ہیں اور آپ نائف سے بناتے ہیں تو یہ نقصان ہوگا. تو ہم بیچ سائز کو دیں گے. اگر 10 پینسل بناتے ہیں تو 10 پینسل نائف سے ٹھیک ہے لیکن اگر آپ ہزاروں میں پینسل بناتے ہیں تو پھر نائف والا میتھڈ ٹھیک نہیں ہے. پھر آپ ایسے میتھڈ پہ جائیں گے جو سب سے زیادہ اکنامیکل ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح ریلیٹو کاسٹ آف کاسٹنگ ایز اے فنکشن آف دی نمبر آف کمپوننٹ ٹو بی کیس. ٹھیک ہے. آپ سینڈ کاسٹنگ سے بھی کر سکتے ہیں, لو پریشر کاسٹنگ سے بھی اور ڈائی کاسٹنگ سے بھی. آپ دیکھیں گے کون سا طریقہ یوز کر لو. آپ کمپوننٹ زیادہ بناتے ہیں اگر جتنا بھی آپ کمپوننٹ زیادہ بناتے ہیں فار ایگزامپل 10 پاور 6 کمپوننٹ بناتے ہیں تو پھر ہم یہ والا طریقہ ڈایا کاسٹنگ یوز کریں گے. ڈایا کاسٹنگ کیونکہ یہ اس کا کاسٹ ٹائم کے ساتھ ڈیکریز ہوتا ہے. تو ہم دیکھیں گے کتنے پروڈکٹ بناتے ہیں, بیچ سائز کتنا ہے, اس کے مطابق ہم سلیکشن کریں گے پروسیس کا کون سا پروسیس میں یوز کر لو. میں پروڈکٹ 10 کمپوننٹ بنا تو 10 تو وہ پروڈکٹ جس کا انیشیل کاسٹ کم ہو وہ ہم یوز کریں گے وہ پروسیس. لیکن اگر ہم لاکھوں میں بناتے ہیں پروڈکٹ تو پھر ہم دیکھیں گے کہ کون سا پروسیس اس کا انیشیل کاسٹ تو زیادہ ہے لیکن فائنلی اس کا کاسٹ بہت زیادہ ڈیکریز ہوتا ہے تو ہم وہ یوز کریں گے. ٹھیک ہے. اس طرح یہ اکنامک بیچ سائز ہے. بیچ سائز مختلف قسم کی گیون ہے. سینڈ کاسٹنگ کے لیے فرام 1 to 1000, فرام ڈائی کاسٹنگ کے لیے رینج, سب کے لیے رینج گیون ہے. ٹھیک ہے. تو آج کے لیکچر میں ہم نے یہ سیکھ لیا کہ مختلف پروسیسز ہیں اور مختلف پروسیسز کے چارٹس کو ہم کیسے اسٹڈی کریں.